مفتی شہزاد بابا صاحب نے آج کے اس پروگرام کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے انعقاد کیا گیا۔ اللہ رب القدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے ہیں نبی کی محبت نبی کی محبت میں آئے ہیں، تو نبی کی محبت میں بیٹھ کر چند منٹ گفتگو ہوگی، اسے غور سے سننا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ۔ حصول برکت کے لیے دو تین اشعار میں بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ قسم خدا کی حقیقت ہے کوئی خواب نہیں، 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 کہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی بھی خطاب نہیں، کہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی بھی خطاب نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص مراجعہ پڑھا جاتا ہے۔ ہزاروں نعت نبی پر کتاب ہے، لیکن 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 قرآن پاک کے جیسے کوئی کتاب نہیں، قرآن پاک کے جیسے کوئی کتاب نہیں۔ اللہ مقام ہے، اللہ نے جو حبیب پاک کو بلایا تھا، شعر کے اندر سماعت فرمائیں۔ یہ لامکان سے ملی تھی ندا کہ اے محبوب، یہ لامکان سے ملی تھی ندا کہ اے محبوب، یہ لامکان سے ملی تھی ندا کے محبوب،
قریب آؤ کہ تم سے کوئی حجاب نہیں، قریب آؤ کہ تم سے کوئی حجاب نہیں۔ آخری شعر اب تک پہنچ رہا ہوں کہ جواب کیسے ملے چہرے منور کا، 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 جب ان کے ناخن پاکا کوئی جواب نہیں، جب ان کے ناخن پاکا کوئی جواب نہیں، کہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی بھی خطاب نہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ تھوڑی دیر گفتگو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد آپ کے اور ہمارے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ سب سے پہلے دنیا میں بظاہر آنے کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، اس سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے محبوب پاک کے نور کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور کو اپنے قرب خاص میں اللہ نے محفوظ رکھا۔ لیکن بظاہر شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اس جہاں میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس جہاں میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت ادھر آؤ، یہ آدم ہے، میں نے اسے بنایا ہے، اس آدم کو تعظیماً سجدہ کرو، تعظیماً آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کلہم، سب کے سب ملائکہ سجدے میں جھک گئے۔ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ۔ سب عبادت کے سجدے نہیں، تعظیم کا سجدہ۔ تعظیم کے سجدے کے لیے رب نے حکم دیا، تمام ملائکہ جھک گئے، لیکن اس بیچ میں ایک ایسا جس کو آج ابلیس کہا جاتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ مولا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، فرشتہ ہوں، یہ آدمی ہے، ان کے سامنے میں جھکوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
کس نے کہا؟ شیطان نے انکار کر دیا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود اور ملعون قرار دیا۔ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، جن فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، وہ فرشتے اللہ کے محبوب ٹھہرے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ابلیس اور مردود ٹھہرا ہے۔ اب بتائیے، ابلیس، پہلے ابلیس نے، وہ فرشتوں کا استاد تھا، ملائکہ کا استاد تھا، اس کی عبادتیں اتنی تھی، روایتوں میں آتا ہے پوری کائنات میں اگر اس کے سجدے کو بچھا دیا جائے، کہیں بھی زمین ایک رائی کے دانے رکھنے کے برابر شیطان کے سجدے سے خالی نہیں ہوگا۔ پوری زمین بھر چکی تھی اس کی عبادت سے، لیکن اس کے ہزاروں سال کی عبادت کو اللہ نے نہیں دیکھا۔ رب نے یہ دیکھا، جس نے آدم کو تعظیماً سجدہ کیا وہ میرے حکم کو مانا، وہ میرا محبوب ٹھہرائے گئے، اور جس نے میرے حکم کو انکار کیا وہ مردود قرار دیا۔ پھر سے وہ ابلیس بنا دیا گیا، وہ ملعون اور جہنمی قرار دیا۔ اب وہ ابلیس نے وعدہ لیا، مولا ہر وقت میں تیرے بندوں کے پیچھے لگا رہوں گا، غلط کام کرواتا رہوں گا، کرواتا رہوں گا، کرواتا رہوں گا، کرواتا رہوں گا، گناہ کرواتے رہوں گا، غلط کام کرواتے رہوں گا، پوری کوشش لگا دوں گا۔ تو جانتے ہیں رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب فرماتا ہے، ابلیس تو میرے بندوں سے گناہ کرواتا رہے گا، کرواتا رہے گا، کرواتا رہے گا، میری ذات غفور الرحیم ہے، میں بھی رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میرا بندہ توبہ کرے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ یہ رب کی ذات۔ ابلیس تو گناہ کرواتا رہے گا، میں بھی رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفور الرحیم ہوں، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا۔ پھر اسی نور محمدی کو، وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی پہ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ میں محفوظ و مامون رہا۔ یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی اسے جلا نہ سکی۔ پھر وہی نور منتقل ہوتا ہوا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پشت پر پہنچا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ اس کی عظمت، اس کی برکت ملی کہ اسماعیل علیہ السلام کی نرم نازک گلے پر چھری چلائی گئی، لیکن چھری بھی اس کے نرم نازک گلے پر کچھ اثر نہ کر سکی۔ یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ پھر یہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ یہی نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے صلب پاک میں پہنچا۔ پھر یہی نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک میں قرار پایا۔ یہی نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا جہاں جہاں سے گزرا اس جگہ کو چمکتا ہوا دمکتا ہوا گزرا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو چمکے، ان کی پیشانی چمکی، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، یہ میرے نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اور کمال نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی نبوت و رسالت یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور آگے بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ عثمان غنی کی سخاوت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ عمر فاروق کی عدالت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ مولا علی کی شجاعت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حسنین کریمین کی شہادت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت امام حسنین کریمین کی شہادت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت و نیازت
نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آگے بڑھے. امام اعظم کی امامت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. غوث اعظم کی کرامت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. غریب نواز کی ولایت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. مخدوم پاک کی اشرفیت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. مجدد آدم کی مجددیت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تاج الدین بابا کی ولایت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. شاہ بہجت اللہ کی برکت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. گویا کہ قیامت، گویا کہ شروع سے لے کر ابھی تک آج ہم سنیوں کا جو سینہ، ہم سنیوں کا جو چہرہ چمک رہا ہے، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. گویا کہ قدرت کے نقیب نے اعلان کیا، اے محمود رضا دنیا والے کو یہ کہہ دو جتنا بھی چمکا ہے نور مصطفیٰ کے صدقے میں چمکا ہے، اور تا قیامت جتنا چمکے گا وہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں چمکے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کا یہ صدقہ ہے. یہ زمین بنی، یہ آسمان بنا، یہ پورے کائنات عالم وجود میں آیا میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس جہاں میں بھیجا، اپنی قوم کے سامنے مکے کی سرزمین. میرے آقا تشریف لائے تو قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو. اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول مانو. اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے نبی مانو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. جب میرے آقا آئے تھے ایسے خطرناک ماحول، بات الگ ہو جائیں گی، ادھر نہیں جائیں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پرچار کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس گئے. مکے کی زندگی دیکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو. قوم نے کہا اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہے، اس میں کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، ارشاد فرمایا، اے میری قوم، تمہیں کیا دلیل دیکھنا، کیا دلیل چاہیے؟ قوم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سب معجزات دکھائے، اپنی اپنی نبوت پر دلیل پیش کی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم سنو، وہ جتنے نبی تھے سب پچھلے ہیں. آدم علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے. اسماعیل علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے. موسیٰ کلیم اللہ آئے، معجزہ لے کر آئے. عیسیٰ روح اللہ آئے، معجزہ لے کر آئے. یوسف علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے. یعقوب علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے. یحییٰ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے. جتنے انبیاء کرام آئے سب معجزہ لے کر آئے. اے میری قوم سنو، میں تمہارا مدینے والا رسول معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ سراپا معجزہ بن کر آیا، سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا. میرے آقا فرماتے وہ پچھلے انبیاء کرام تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، میں سراپا معجزہ بن کر آیا. میرے نبی کا بچپنا معجزہ ہے، میرے نبی کی جوانی معجزہ ہے، میرے نبی کی زندگی کا ہر ایک ایک لمحہ ہمارے لیے معجزہ ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر حسنین کریمین کو بیٹھایا، یہ بھی معجزہ ہے. میرے نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا، یہ بھی معجزہ ہے. میرے نبی نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، یہ بھی معجزہ ہے. میرے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، معجزہ ہے. میرے نبی نے ابوبکر صدیق کو مسلح پہ بڑھایا، یہ بھی معجزہ ہے. میرے نبی کا جنگ بدر میں جانا یہ بھی معجزہ ہے. اس فرش بری پہ چلنا معجزہ ہے. ارے مل کے کہہ دو عرش پہ جانا اور جا کے آنا یہ بھی نبی کا معجزہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. کون سے معجزات کا ذکر کیا جائے؟ لوگ اتنی آسانی کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا مکے میں. انشاءاللہ بتاؤں گا کیسی کیسی تکلیف مصطفیٰ کو نہیں دیا لوگوں. تھوڑا سا کم سے کم سبحان اللہ تو کہہ دیا کیجئے. خاموشی کا سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا بیچ بیچ میں سبحان اللہ کہہ دیجئے تاکہ آپ کے بھی نامہ عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے جا رہے ہیں، پرچم اسلام لہرانے کے لیے ہر گلی گلی کوچے کوچے میں تشریف لے جا رہے ہیں.
تو ایک یہودی نے کہا کہ دیکھو یہ محمد جا رہا ہے معاذ، اس وقت یہودی نے کہا کہ دیکھو یہ محمد جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، ایک اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یہودی مذاق اڑا رہے ہیں آپ۔ میرے آقا کریم نے مسکرایا اور آگے چل دیا۔ مغرب کی نماز تھی، مغرب کی نماز کے بعد جیسے باہر آئے پھر وہی لوگوں کا مجمع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برا بھلا بولتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میرے آقا نے کسی کو کچھ جواب نہیں دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد میرے آقا جیسے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد باہر آئے، دیکھا پھر لوگوں کا مجمع ہے۔ میرے آقا فرماتے عمر یہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی، کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا نبی سچا ہوتا تو کوئی اس پہ دلیل پیش کرتا، کوئی معجزہ بتاتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر جاؤ اس یہودی کو بلا کے لا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی کے پاس اور کہا کہ چلو تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ یہودی آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہودی تم کیا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا یا رسول اللہ ہم اس وقت آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے، اس وقت آپ کو نبی مانیں گے جب انہونی چیز کو اب کر کے بتائیں گے، یعنی کوئی معجزات پیش کریں گے تب جا کر کے ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ میرے آقا فرماتے بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہودی بڑا چالاک ہوتا ہے، یہودی لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے چالاک ہوا کرتے ہیں۔ یہودی نے پھٹ سے کہا اے محمد وہ دیکھ سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے، وہ پیڑ پودے نظر آ رہا ہے، اگر آپ نبی ہو تو اس کو اشارہ کر دو، وہ آپ کی آواز سن کے آپ کے قدموں میں چل کے آئے، قدموں میں آ کے حاضر ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہودی اس میں کیا کمال ہے کہ میں اس درخت کو بلا لوں؟ جا کر کے درخت سے کہہ دے ایھا الشجر ان محمدا یدعوک۔ حدیث پاک ہے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہودی سن میرا یہ پیغام لے لے، میرا یہ میسج لے اور اس پودے سے جا کے کہہ دے ایھا الشجر ان محمدا یدعوک، اے درخت چل تجھے محمد رسول اللہ نے بلایا۔ یہودی نے اس پیغام کو لیا اور جا کر کے درخت کے پاس پہنچا اور درخت سے کہنے لگا ایھا الشجر ان محمدا یدعوک، او درخت چل تجھے محمد رسول اللہ نے بلایا ہے۔ قسم خدا کی حدیث پاک موجود ہے، درخت نے جیسے میرے نبی کا نام سنا آگے ہلا پیچھے ہلا دائیں ہلا بائیں ہلا، زمین کو چیرتا ہوا جھومتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں آ کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے آقا کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے درخت تو گواہی دے کہ میں کون ہوں۔ درخت سے ایک ایک پتوں سے آواز آنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تو یہ درختوں کا نبی پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا یہ بھی معجزہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی ہے آسانی کے ساتھ نہیں مانا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین خدمت کرتے چلے جا رہے، دین کا کام کرتے چلے جا رہے، کرتے چلے جا رہے، کرتے چلے جا رہے، کرتے چلے جا رہے۔ ابو جہل کے پاس گیا تو ابو جہل کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ ابو لہب کے پاس گیا تو ابو لہب کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ عتبہ کے پاس گیا تو عتبہ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ شیبہ کے پاس گیا تو شیبہ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ مکے کے چودھری کے پاس دین لے کر کے گیا تو مکے کا چودھری کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گیا تو بڑے بڑے لیڈروں نے انکار کیا، کہا کہ میں نہیں مانتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے کچھ کہنا چاہا تو رب نے جان لیا، جبرائیل کو بھیجا، اے میں جبرائیل سدرا چھوڑ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، میرے نبی سے کہہ دو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب سے جا کے کہہ دو ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، ولید نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا
मुझे मान मैं तुझे मानो, तू मुझे मान मैं तुझे मानो, तू मुझे रब कहे मैं तुझे नबी कहो, तू मुझे खुदा कहे मैं तुझे रसूल कहो, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिब्रील मेरे हबीब से कह दो आप अपना काम करते जाइए। कौन मानता है कौन नहीं मानता है उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तू मुझे मानो मैं तुझे मानो, तू मुझे रब कहो मैं तुझे रसूल कहो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम के साथ रवायतों में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब साथ में कहीं तशरीफ़ ले चले जा रहे हैं, दीन के तबलीग के लिए चले जा रहे हैं। कुछ दूरी का फासला तय, साथ में जो पानी था वो पानी पी करके ख़त्म हो गया। अब जानवर को प्यास की शिद्दत हुई, प्यास की शिद्दत की वजह से अपनी ज़बानें बाहर निकाले हुए हैं। साहबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लग रहा है कि जानवरों को पानी की शिद्दत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, इसलिए कहीं से कुछ पानी मिल जाए ताकि जानवरों को पिला देते, फिर आगे यहाँ से सफ़र शुरू करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुक़द्दस साहबियों सुनो, ये सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, उस पहाड़ के उस पार, इस पहाड़ के उस पार एक यहूदी पानी की मशकीज़े को लेके जा रहा है, जाओ उससे कह देना कि हमारे नबी ने तुम्हारे पानी के मशकीज़े को मांगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाऊँ, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाऊँ। मेरे आका ने फरमाया अली जाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले। पहाड़ के उस पार क्या हो रहा है, पहाड़ के इस पार से मेरे मुस्तफ़ा ने उसकी खबर दे दी। अली गए, वाकई में देखते हैं कि यहूदी ये पानी की मशकीज़ी को लेके जा रहे हैं। हज़रत अली ने उसे रोका और कहा ए यहूदी, तुम्हारे इस पानी की मशकीज़े को हमारे मुस्तफ़ा करीम हमारे नबी ने मांगा है। यहूदी क्या बोला जानते हैं? यहूदी ने कहा कौन? हज़रत अली ने कहा हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया। यहूदी कहता नहीं, माज़अल्लाह तुम्हारे नबी वो जादूगर है, जो उसका चेहरा देखता है उनका ही हो जाया करता है। तो अली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो जादूगर नहीं, वो तो शम्सुद्दुहा है, वो तो बदरुद्दुजा है, उनकी तारीफ करने वाला खुद खुदा है। तुम चलो, मेरे मुस्तफ़ा ने पानी मंगाया है। लेकिन यहूदी मान नहीं रहा था, तैयार नहीं हो रहा था इस बात पर। काफ़ी देर हो गई बातचीत करने में। तो हज़रत उमर तो जानते हैं, हज़रत उमर को बहुत जल्दी जलाल आता। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर हो गई, लेकिन हज़रत अली अभी तक आए नहीं, आखिर मामला क्या है, मैं जाऊँ मालूम करके आता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते उमर जाओ। अली की तबीयत में जमाल है, उमर की तबीयत में जलाल है। हकीकत ये है कि दोनों में मुस्तफ़ा का कमाल है। अली समझा रहे थे लेकिन मानने को तैयार नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, देख रहे हैं कि अली उसे समझा रहे हैं, उससे प्यार से बातें कर रहे हैं। यहूदी है कि नहीं, मानने को तैयार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आया, एक हाथ यहूदी के कंधे पे रखा, दूसरा हाथ पानी के मशकीज़े पे रखा, दोनों को उठाकर मेरे मुस्तफ़ा के आगोश रहमत में ला के रख दिया। मेरे आका ने देखा तो इरशाद फरमाया उमर तुमने ये क्या किया? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कुछ नहीं किया। हज़रत अली उन्हें प्यार से समझा रहे थे लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और एक हाथ से पानी की मशकीज़े को पकड़ा, आपकी खिदमत में लाके हाजिर कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं ऐ यहूदी फिक्र मत कर, तुम्हारे जितने पानी तुम्हें चाहिए, जितने पानी तुम्हें चाहिए उतने पानी तुम लेके चले जाओ। एक प्याला पानी निकाला गया, एक प्याला पानी, किसमें से? उसकी मशकीज़े में से। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत वाले हाथ को उस प्याले के अंदर रखा। सहाबा बयान करते हैं कि जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने उस प्याले के अंदर अपने नबूवत वाले अंगुश्ते मुबारक को रखा, एक एक अंगुश्ते से पानी के चश्मे जारी हो गए। सहाबा देखते रह गए, पानी के चश्मे जारी हुए।
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارکہ سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، یہی میرے نبی کا معجزہ۔ صحابہ اکرام نے اپنی ضروریتیں پوری کر لی، جانوروں کو پانی پلا دیا، ساتھ میں جانے کے لیے پانی بھی لے لیا، سب نے وضو بھی کر لیے، پانی ختم ہونے کا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہودی تمہیں جتنا پانی آئے لے لینا چل۔ یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، گرمی کے موسم میں نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے، یعنی لیٹ جایا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گرم کی وجہ سے پسینہ امن آتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم کے پسینے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتی تھی، ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی، شیشی میں، کانچ کی شیشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اس میں رکھ لیا کرتی تھی، اور جب کسی دعوت پر جاتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے پہن لینے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کو کپڑوں پر لگا لیا کرتی تھی۔ اور جو بڑے بڑے قریشیوں کی دعوت میں جایا کرتی تھی، قریشی عورتیں پوچھتی تھی اے عائشہ تم نے کون سے ملک سے عطر منگوایا ہے؟ عائشہ کہتی ہے میں نے کسی ملک سے عطر نہیں منگوایا ہے۔ کہتی ہے پھر یہ کیا ہے جو اتنی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ عائشہ کہتی ہے یہ عطر نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا پسینہ مبارک۔ میرے ہمیں اور آپ کو پسینہ آئے تو بدبو، میرے آقا کو پسینہ آئے تو خوشبو۔ ہم بولے تو بات بنے، نبی بنے تو نبی بولے تو قرآن بنے، ہم بولے تو روایت بنے، نبی بولے تو حدیث بنے، ہم سو جائے تو خواب ہو اور نبی سو جائے تو سوال و جواب۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب یعنی یہ مقدس مہینہ، اسی مقدس مہینے کی 12 تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جہاں میں بھیجا۔ میرے مصطفیٰ کریم نہ دن میں بھیجا نہ رات میں بھیجا۔ اللہ کو معلوم ہے اگر دن میں بھیجوں گا رات ناراض ہو جائیں گی، رات میں بھیجوں گا دن ناراض ہو جائے گا۔ اگر دن میں جا میں حبیب پاک کو بھیجتا ہوں رات شکایت کریں گے مجھ سے، مولا میں کیا اتنا بد نصیب ہوں، حبیب پاک کو بھیجا تو دن کے اجالے میں بھیجا۔ اسی لیے اگر رات میں بھیجتا تو دن مجھ سے شکایت کرتا، مولا میں اتنا بد نصیب ہوں، حبیب پاک کو بھیجا تو رات کی تاریکی میں بھیجا۔ اللہ کو معلوم تھا اس طرح کے سوالات ہوں گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کو بھیجا تو نہ رات کی تاریکی میں بھیجا نہ دن کے اجالے میں بھیجا، ایسے وقت میں بھیجا جہاں سے رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح شروع ہو جاتی ہے، یعنی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں حبیب پاک کو بھیجا نہ رات تو شکایت کر سکے نہ دن تمہاری طرف سے کوئی شکوہ شکایت ہو، تمام سوال و جواب کو اللہ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں آئے، صبح صادق کا وقت ہے جہاں سے رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا یہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے، اس لیے اس کا جھگڑا ہی پیدا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں بھیجا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت وہ بچہ روتا ہے، بچہ پیدا ہوتے وقت رویا کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں آئے تو پیدا ہوتے وقت روئے نہیں، رونے والے کو ہنسانے والے بن کر کے آئے۔ تمام بچے رونا بھی چاہیے، اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے وقت نہ روئے تو ماں ناراض، باپ ناخوش، دادا دادی غمگین، گھر والے پریشان، اس لیے کہ بچہ روتا ہے تو ماں کا چہرہ کھل جاتا ہے، باپ خوشی میں مچل جاتا ہے، دادی نانی نانا سب خوشیاں منانے لگتے ہیں،
کیونکہ بچہ جو پیدا ہوا ہے زندہ پیدا ہوا ہے. اگر بچہ پیدا ہوتے وقت نہ روئے تو ماں بھی پریشان ہو جائیں گی, باپ بھی پریشان نظر آئیں گے, دادا پریشان نظر آئیں گے, دادی بھی غمگین ہو جائیں گے, اہل خانہ پریشان اور غمگین ہو جائیں گے. اس لیے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت نہیں روتا ہے تو گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہیں وہ بچہ مردہ تو نہیں پیدا ہوا ہے. لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کی عظمت پر. وسلم کا انداز کریمہ کیا ہے, بلکہ پیدا ہوتے وقت آپ روئے نہیں, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے آئے, دعا مانگتے ہوئے اس جہاں میں تشریف لائے اور یہ کہہ رہے یا رب حب لی امتی, یا رب حب لی امتی, یا رب حب لی امتی. اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما, اے میرے رب میری امت کی بخشش. جو نبی پیدا ہوتے ہی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعا, پیدا ہوتے وقت ہم جیسے گنہگاروں کو نہ بھولا تھا, ہم ان کے امتی اس نبی کی پیدائش کو کیسے بھول سکتے ہیں, اس نبی کی ولادت پاک کو کیسے بھول سکتے ہیں. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بھولا, وہ تو میرے آقا کا احسان عظیم ہے, اور ہم نہیں بھولیں نبی کی ولادت پاک کو منائیں. یہ ہماری اپنی قسمت کی میراث ہے. ہم اپنے گناہوں کو بخشش کا یہ ذریعہ مانتے ہیں. ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں, نبی کی آمد کی خوشیاں منائیں. نبی کی آمد کی خوشیوں کی محفل سجانے کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں بھیجا تو مسکراتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا کیوں ہے؟ بچہ روتا کیوں ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر نہیں بتا سکتے, بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نہیں بتا سکتے. حالانکہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں کہ زمین سے آسمان میں جانے کی چیزیں تیار کر لی, چاند پہ جاتا ہے آرانے آتا, اتنی بڑی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہے. لیکن ان سے پوچھے تو صحیح کہ جناب جب تم پیدا ہوئے تھے روئے تھے کیوں, پیدا ہوتے وقت تم چلائے تھے کیوں؟ جواب نہیں دے سکتا. صحابہ کرام کا مجمع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے مقدس صحابی سنو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا کیوں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا واللہ عالم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے مقدس صحابی سنو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت روتا اس لیے, رونے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, جس جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے گھر میں پیدا ہو یا ہاسپٹل میں پیدا ہو یا نرسنگ ہوم میں پیدا ہو یا ہندوستان میں پیدا ہو یا دوسرے ممالک میں پیدا ہو, پوری کائنات میں کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ پر شیطان پہنچ جاتا ہے, اور شیطان جا کر کے اپنا خونی پنجہ اس کچے بچے کے پیٹ میں زور سے مارتا ہے, اور اس پنجے کے مارنے کی وجہ سے بچہ بلک اٹھتا ہے, اور اس کی تکلیف کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے. ایسے نہیں روتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برسوں زمانہ ارشاد فرما دیا, صحابیوں وہ شیطان پہنچتا ہے اور بچے کے پیٹ میں زور سے مارتا ہے, اس کی تکلیف سے, اس کے درد کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے, جہاں جہاں بچہ پیدا ہو وہاں وہاں شیطان پہنچ جائے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تشریف لائے, شیطان کہاں تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب میرے آقا کریم اس جہاں میں تشریف لائے تھے, اللہ کو معلوم تھا شیطان یہاں پہنچ سکتا ہے اور پہنچنے کی کوشش کرے گا, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے میں شریف نے, اس لمحے اس وقت میں جب آقا کریم اس جہاں میں تشریف لائے تھے, شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا, اسے پابند رسم کر دیا تھا تاکہ وہ محبوب کی ولادت کے گھڑی پہنچ نہ سکے. یہاں پر اور ایک بات بتا دوں, اگر آزاد بھی رہتا پھر بھی شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو نور بنا کر بھیجا ہے, اور نور سے جب ظلمت ٹکراتی ہے وہ پاش پاش ہو جاتا
ہے، اسی لیے اللہ نے اسے پابند رسم کر دیا تھا۔ اگر آزاد بھی رہتا پھر بھی میرے مصطفیٰ کے بارگاہ میں وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے بچہ رویا کرتا ہے، شیطان مارتا اس کے پیٹ۔ جب پیدائش میں پیدا ہوتے وقت ہم رسول کی طرح نہیں، رسول ہمارے طرح نہیں ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی انسان کہے ہم رسول کی طرح ہے، معاذ اللہ ہو سکتا ہے؟ بات تو پہلے پیدائش کی ہے۔ جب پیدائش میں ہم رسول کی طرح نہیں ہیں تو پیدائش کے بعد ہم رسول کی طرح کبھی نہیں ہو سکتے۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے والدین، گھر والے چند دنوں کے بعد بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان ہے اس کا ختنہ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ کیوں؟ وجہ ہے ختنہ شدہ اس لیے پیدا ہوئے، اللہ کو معلوم تھا، معلوم ہے، رب جانتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے نبی سے کہیں گے کہ یہ تو میرے جیسے ہے، نبی ہمارے طرح ہے، ہم نبی کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کو بھیجا، تو ختنہ شدہ بھیجا تاکہ میرے مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہ ہو۔ عام بچے کا ختنہ کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کا ذریعہ یا کسی خلیفہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ خلیفہ اس بچے کا ختنہ کرتا ہے یا ڈاکٹر اس بچے کا ختنہ کرتا ہے تو اس بچے پر خلیفہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس ڈاکٹر کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ ڈاکٹر کل چل کے بول سکتا ہے بچے تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہارا ختنہ کیا تھا، لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر میں حبیب پاک کو ہم بچوں کی طرح دنیا میں بھیجوں، میرے حبیب پاک کی ختنے کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے یا خلیفہ کو بلایا جائے گا تو پھر وہ ڈاکٹر یا خلیفہ میرے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ کر کے کہیں گے اے نبی تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں رکھا بلکہ پوری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان عظیم رکھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا۔ جھک کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد اللہم وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے میں ہم جگہ جگہ پر سجایا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جھنڈے لگائے ہیں، کنکمے لگائے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، گلی راستوں کو سجاتے ہیں۔ کیا واقعی میں یہ سجانا چاہیے؟ سجانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ سجانا چاہیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ولادت کی گھڑی آئی میرے نور نظر لخت جگر، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے۔ پردے ہٹایا تو پھر میں پوری مخلوق کو دیکھ رہی ہوں، مشرق سے مغرب، اتر سے جنوب، دکشن، پوری کائنات کا چپا چپا مجھے نظر آ رہا ہے، میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ اور اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ جبریل امین آئے ہاتھ میں 3 جھنڈے لے کر کے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے۔ یاد رکھنا اس حدیث پاک کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم جھنڈے لگا رہے ہو، گھروں کو سجا رہو، مسجدوں کو سجا رہو، راستے کو سجا رہو، تمہارے پاس حوالہ کیا ہے؟ بولنا ہم سے مت پوچھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدہ محترمہ ان سے جا کے پوچھو۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے نظروں سے پردے اللہ نے ہٹا دیا، پوری کائنات کو میں دیکھ رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، 3 جھنڈے ان کے ہاتھ میں تھے، ایک جھنڈے مشرق میں یعنی پورب میں، ایک جھنڈے کو پچھم کی جانب گاڑے، اور ایک جھنڈا جو تھا
اسے کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑ دیا اور اعلان کر دیا، اے دنیا والوں آج خوشیاں مناؤ کہ محمد رسول اللہ تشریف لے کے آئے ہیں، ان کی آمد پر میں نے کعبے کے چھت پر جھنڈا گاڑا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محفل پاک قائم کرنا، جلوس نکالنا، گھروں کو سجانا، مساجدوں کو سجانا، مدرسوں کو سجانا، روڈوں پہ لائٹنگیں لگانا، یہ غلط نہیں ہے، فضول نہیں ہے، یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے۔ انہوں نے جھنڈے لگا کر کے نبی کی آمد کی خوشیاں منائے تھے، تو نبی کی آمد کی خوشیاں ہم بھی اسی طریقے سے منا رہے ہیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو منانے کا حکم ہے۔ اب دیکھیے، نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کی آمد کی خوشیاں ہر وہ شخص مناتے ہیں جن کو نبی سے محبت ہوتی ہے، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے، جن کو ربیع الاول کے مقدس مہینے آنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہی نبی کی یاد میں اس محفل پاک کو سجاتے ہیں۔ آج کی بھی اس محفل پاک کو جنہوں نے بھی سجایا، نبی کی محبت میں سجایا، نبی سے ان کو عقیدت ہے جبھی سجایا۔ اور یاد رکھیں، بندے کا کام ہے عمل کرنا، کس وقت کی عمل، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ قبول فرما لے تو آپ کے پہاڑوں جیسے گناہوں کو اللہ معاف فرما لے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ لیکن یہ تو نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے سجنے سجانے والے اور اس محفل پاک میں حاضرین جتنے ہیں، نبی کی آمد پر یہاں آئے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، نبی کی آمد پر تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، نبی کی اس مبارک رات پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، ربیع الاول کی آمد پر گھروں کو سجاتے ہیں۔ ذرا یہ بھی سمجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ذرا اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، وہ بے حد ضروری ہے۔ جو آج نمازوں کو ہم کثرت کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، جانتے ہیں ایک فرض چھوڑنے کی سزا کیا؟ ہم ایسے لمبے لمبے بڑے نعرے لگاتے ہیں، نعرے اتنے بڑے بڑے لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تاج الدین بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں جناب، چھوڑنا تو تب ہے جب آپ پکڑیں گے۔ غوث کا دامن آپ نے پکڑا ہی نہیں، غریب نواز کا دامن آپ نے پکڑا ہی نہیں، تاج الدین کا دامن آپ نے پکڑا ہی نہیں۔ اگر پکڑتے تو آپ کی فجر قضا نہیں ہوتی، اگر آپ غوث پاک کا دامن پکڑتے ظہر کی نماز قضا نہیں کرتے، غریب نواز کا دامن پکڑتے عصر کی نماز قضا نہیں ہوتی، تاج الدین کا دامن پکڑتے مغرب قضا نہیں ہوتی، اولیاء اللہ کا دامن پکڑتے نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن جنہوں نے دین کو اچھی طریقے سے پکڑا، جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا، ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا وہ ابو بکر صدیق بن کے چمکا، جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا عمر فاروق بن کے چمکا، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا عثمان غنی بن کے چمکا، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا حضرت علی شیر خدا بن کے چمکا، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا غوث اعظم بن کے چمکا۔ جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو فرماتے ہیں جب کوئی شخص میرا نام لیتا ہے، میری اجازت ہوتی ہے تب جا کے اس کی زبان پر میرا نام آیا کرتا، میری اجازت کے بغیر کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جناب ہم نے پکڑا ہی کا، اگر ہم پکڑ لیتے ہماری نمازیں قضا نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قضا نہیں ہوتی۔
ہماری نمازیں جو قضا ہو رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے غوث پاک کا دامن نہیں پکڑا، غریب نواز کے دامن بھی نہیں پکڑا، تاج الدین بابا کا بھی دامن نہیں پکڑا۔ پھر طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تو جا کر کے کہتے ہیں کہ دعا کر دیجئے۔ ارے دعا تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، لیکن جناب خیر و برکت کے لیے جاتے ہو سب سے پہلے اپنے گھر میں سجدے تو کرو، نماز کا اہتمام تو کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ میرا ذکر کر کے گھر سے نکلتا ہے اسے جتنی روزی چاہیے اس سے زیادہ میں اسے ادا کر دوں گا۔ لیکن ہم نماز پڑھتے نہیں، مسجدوں کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کوئی مہینے میں ایک مرتبہ مسجد جاتا ہے، کوئی جمعے والی نماز ہے، کوئی رمضان والی نماز ہے۔ بھائی آپ کے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ جدھر سے خیر و برکت آنے والی ہے وہ دروازہ تو آپ نے بند کر کے رکھا ہے، اس دروازے کو آپ نے کھولا نہیں۔ جہاں تو آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ہر روز صبح کے وقت جیسے کوئی ایک انسان دوسرے سے کبھی بھی دن میں ملتے ہیں تو خیریت پوچھتے ہیں، آپ سے میری ملاقات ہوگی تو میں خیریت پوچھوں گا، آپ میری خیریت پوچھیں گے۔ اسی طرح ہر روز فجر کے بعد زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے خیریت پوچھتی ہے، یہ حصہ بازو والے سے خیریت پوچھتی ہے۔ اب یہ زمین کا حصہ اس سے خیریت پوچھی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب یہ اس سے پوچھ رہی ہے، یہ کہتی ہے ہائے میں تو آج ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کیوں؟ یہ ٹکڑا کہتی ہے الحمدللہ، دوسرا ٹکڑا کہہ رہی ہے ہائے میں ہلاک اور برباد ہو گئی۔ آخر بات کیا ہے جانتے ہیں؟ بس 5 منٹ کی گفتگو ہے، سن لیجیے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جو شخص نکلتا ہے اس نے اپنے قدم پاک کو گھر سے نکل کے جس زمین پر رکھا وہ زمین کا حصہ اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتی ہے مولا میں بڑا خوش نصیب ہوں اس لیے کہ جس نے آج میری چھاتی پر قدم رکھا وہ تیرے حبیب کا ذکر کر کے نکلا، تیرا ذکر کر کے نکلا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہے۔ اور جب بے نمازی گھر سے نکلتا ہے اپنے قدم کو زمین پر رکھتا ہے وہ زمین کا حصہ بددعا کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتی ہے مولا میں اتنا بد نصیب ہوں جس نے صبح اپنے قدم کو میرے سینے پر رکھا وہ بے نمازی تھا، مولا مجھے جس طرح سے اس نے تیرے نماز پڑھے بنا میری چھاتی پر قدم رکھا، مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے ایذائیں پہنچائی، مجھے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، مولا تو بھی اسے برباد کر دے، تو بھی اسے نقصان پہنچا دے، اسے بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ اب یہی ایک زمین کا حصہ جس پہ نمازی نے قدم رکھا وہ زمین کہتی ہے مولا تیرے اس بندے نے تیرا ذکر کر کے میری چھاتی پر قدم رکھا تھا، مجھے تقویت ملی، مجھے خوشی ہو رہی ہے، جس طرح تیرے اس بندے نے مجھے خوش کیا تو بھی اسے خوش کر دے، اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ یہ ایک زمین کہہ رہی ہے مولا اسے برکتیں اس کے گھر میں عطا فرما، اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور یہی زمین کہہ رہی ہے مولا اسے برباد کر دے، اسے نیست و نابود کر دے، اسے بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ تو میرے دوستو آپ سے یہ چھوٹا سا پیغام ہے، خیر چاہتے ہو، بھلائیاں چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، گھر میں غریبی دور ہو جائے، مفلسی دور ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کے لیے آپ کو یہی راستہ ہے، مسجد کا راستہ اپنا لو، اپنے گھر میں سجدے کرو۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا، مطلب کیا؟ گھر میں بھی سجدے ہونا چاہیے، ہماری ماں بہنیں تو گھر میں پڑھتی ہے، آپ کا بھی سجدہ ہونا چاہیے۔ فجر فرض نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، مسجد میں جاؤ، اور نوافل جو نماز ہے اس کا حکم یہ ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تاکہ گھر میں سجدے ہو، جس جگہ پہ سجدے کیے جاتے ہیں اس جگہ پہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں دے کر کے جایا کرتے ہیں۔ آپ کا سجدہ ہوگا تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ نماز پڑھیں گے تو گھر میں آپ کی خیر و برکتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں سجدے ہوتے، تلاوت قرآن ہوتی، اس گھر سے بلائیں دور چلی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو آپ سے میرا یہی پیغام ہے، نبی کی آمد پر خوشیاں مناؤ لیکن ساتھ میں نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔